اردو کلاس 9 کے ٹارگٹ پیپر کے ساتھ. اردو کلاس 9 میں آپ کے پاس جو پیپر آتا ہے وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ 15 ایم سی کیوز ہوتی ہیں. حصہ الف جو ہوتا ہے اس میں 15 ایم سی کیوز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد حصہ بے اسٹارٹ ہوتا ہے. حصہ بے کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے مختصر سوالات ہوتے ہیں چیپٹرز کے, اور اس کے بعد مختلف اور سوال ہوتے ہیں. 9 سوال اس کے اندر ٹوٹل ہوتے ہیں. ایک ایک کر کے ہم ان سوالوں کا آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو آپ کا ٹارگٹ پیپر ہے 2024 کے کراچی بورڈ کے ایگزام کے لیے, یہ آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سوال نمبر 2. سوال نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایم سی کیوز ہوں گے, تصویر انتخابی سوالات ہوتے ہیں. اس میں آپشن دیے جاتے ہیں, 4 آپشن ہوتے ہیں, اس میں سے ایک آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. سوال نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 2, درج ذیل مختصر جوابات تحریر کیجیے. اس میں یاد رکھیے گا آپ کو, اس میں آپ کو 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں, لیکن چونکہ یہ چھوٹے کوشچنس ہوتے ہیں اور چیپٹر میں سے کہیں سے لیا جا سکتے ہیں, لہٰذا ان کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک ایک کر کے کوشچنس میں پڑھ دیتا ہوں جو چیپٹر میں سے ہم نے یہ امپورٹنٹ سوال نکالے ہیں. کوشچن نمبر 1, دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ نمبر 2, بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟ نمبر 3, میاں بیوی کی اونہوں کیسے فائدہ مند ہے؟ نمبر 4, پانی کی قلت بڑھی تو نامدیو نے کیا کیا؟ نمبر 5, حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی 2 مثالیں دیجیے. نمبر 6, حضرت عتبان بن مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ نمبر 7, مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ نمبر 8, سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ نمبر 9, ساہوکار نے اپنی ملکیت اپنے بیٹوں میں کس طرح تقسیم کی؟ نمبر 10, غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ نمبر 11, طالب علموں کے ہوں کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے. نمبر 12, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 13, حضرت خدیجہ نے آغاز وحی کے وقت اللہ کے رسول کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ نمبر 14, حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق بیان فرمائے؟ نمبر 15, امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ نمبر 16, ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 17, قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ 18, دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ نمبر 20, سلطانہ کی رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ نمبر 21, شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ نمبر 22, حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ نمبر 23, بدھ رام کے گھر میں کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ نمبر 24, سائنہ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ 25, جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ 26, سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ 27, رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ 28, سبق میں نامدیو مالک کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ 29, مصنف کو نامدیو کی کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ نمبر 30, ڈاکٹر صاحب کس خلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ 31, چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ 32, برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ 33, غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا؟ یہ 33 شارٹ کوشچن میں نے آپ کے سامنے پڑھے. جو سوال نمبر 2 ہے جس میں آپ کو مختصر سوال جواب دینے ہیں. یاد رہے کہ بہت مختصر سوال ہوتے ہیں, ان کی تعداد اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ چیپٹر میں سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اور ان کا آنسر آپ کو چھوٹا سا آنسر لکھنا ہوتا ہے. 2 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے یہ, 3 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے یہ. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارا. سوال نمبر 3 میں آپ کو کسی بھی چیپٹر کا, کسی بھی سبق کا خلاصہ یا مرکزی خیال تحریر کرنا ہوتا ہے. سوال نمبر 3 میں اس میں مصنف کا حوالہ ضروری ہے. مصنف کے حوالے کے ساتھ 1-2 لائنیں مصنف کے تعارف کے لیے بھی آپ کو لکھنی چاہیے. اور اٹینڈ کریں گے تو سب سے پہلے حوالہ ہوگا اس کا کہ یہ سبق جو ہے وہ کس نے لکھا ہے, اور پھر جس نے لکھا ہے اس کے بارے میں 1-2 لائنیں اس میں تحریر کر دیجیے. اور سوال نمبر 3 پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے. اسی طرح سے آتا ہے, اس میں بھی چوائس ہوتی ہے, 3 آتے ہیں, اس میں سے آپ کو ایک کرنا ہوتا ہے. امید کی خوشی, نامدیو مالی, ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری, بوڑھی کاکی, شہید اصغری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا, سیانہ بادشاہ اور رشتہ ناتا. انشاءاللہ اس میں سے ایک ضرور آ جائے گا آپ کے پاس مرکزی خیال یا خلاصے کے لیے. اور اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے. سوال نمبر 4 میں جو ہے وہ اگین مرکزی خیال یا خلاصہ ہے, لیکن یہ نظموں کا ہے. پہلا جو ہے اس سے پہلے سوال نمبر 3 جو ہے اس میں سبق کی بات تھی, یہاں پر نظم کی بات ہے. اگین اس میں بھی آپ کو شاعر کا حوالہ دینا ہے سوال میں. اسی طرح سے مینشن ہوگا جس طرح سے چیپٹر کے سوال میں تھا, اسی طرح سے اس کے سوال میں مینشن ہوگا کہ جناب جو آپ کو شاعر کا حوالہ بھی اس میں دینا ہے. اور خلاصہ مرکزی خیال کے لیے جو اہم منظومات ہیں اس میں برسات کا تماشا, دنیا اسلام, سر راہ شہادت, گرمی کی شدت اور جیو جیو پاکستان. انشاءاللہ ان 5 میں سے ایک ضرور آپ کے پیپر میں آ جائے گی. اگر یہ 5 آپ یاد کر لیں گے تو بہت آسانی آپ کو ہو جائے گی پیپر کے اندر. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے. اس کے اندر جو ہمارے پاس اشعار ہوتے ہیں, اشعار کے اندر
جو ہم اصطلاحات یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ شعری اصطلاحات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی تعریف کا سوال ہوتا ہے یہ، اور اس کے اندر اہم تعریفیں ہم نے جو دی ہوئی ہیں آپ کو: ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، تشبیہ، تلمیح اور تخلص اور غزل۔ ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، تشبیہ، تلمیح، تخلص، غزل۔ اس میں آپ کو ایک ایک لائن کی ڈیفینیشن لکھنی ہوتی ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات اس میں نہیں کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ہی یا کر کے یا تو آپ یہ سوال کر لیجئے یا پھر آپ اصناف ادب کے لیے اہم تعریفیں دیکھ لیجئے۔ اصناف ادب سے معاملہ یہ ہے کہ جو اردو ادب ہے اس کے اندر جو مختلف اس کی صنفیں ہیں، مختلف اس کی جو اقسام ہے، اس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ مثلا اس کے اندر جو دیے ہوئے ہیں ٹاپک اصناف ادب کے لیے اہم تعریفیں: ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفر نامہ، آپ بیتی، خاکہ، مضمون اور لوک کہانی۔ اس کی بھی آپ نے ڈیفینیشنس یاد کر لینی ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، 2 سے 3 لائن کی اس کی ڈیفینیشن ہوگی، آپ کی کتاب میں مل جائے گی، آپ کو کرائی بھی گئی ہوگی، نوٹس میں مل جائے گی آپ کو۔ یہ تمام کے تمام تعریفیں اور سوال نمبر 5 اس طرح سے ہو جاتا ہے کمپلیٹ آپ کا۔ تعریف ہوں گے تو اس کا سوال نمبر 6 شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں جو ہے پہلے آپ کے پاس کچھ اور مزید گرامر کے حوالے سے، اردو گرامر کے حوالے سے کچھ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اور اردو گرامر کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر مثالوں کے ساتھ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے، مثالیں دینے کے ساتھ آپ کو تعریفیں کرنی ہے۔ اس میں جو ہم نے امپورٹنٹ آپ کو دیا ہوا ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اسم مصفر، اسم مکبر، مبتدا، خبر، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب کی اقسام ہیں دونوں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ یہ ڈیفینیشنز آپ یاد کر لیجیے مثالوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ سوال بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر جو دوسرا سوال ہوتا ہے وہ گرامر کا سوال ہوتا ہے، اس میں سابقہ اور لاحقہ بھی آ سکتا ہے اور مترادفات بھی آ سکتے ہیں۔ مترادفات مطلب سیم میننگ والے لفظ ہوتے ہیں، آپ کو الفاظ دی جائیں گے کچھ، اور اس کے اندر آپ کو میننگ اسی سیم میننگ کا ایک اور لفظ لکھنا ہوگا۔ یہ یا کر کے آتا ہے، یا تو آپ وہ ڈیفینیشنز کر لیجیے، یا پھر آپ جو ہے وہ یہ نیچے والا جو سوال ہے وہ کر لیجیے۔ یہ یہاں پر آ کے آپ کا اچھا، اس میں یہ سوال نمبر 6 کا الف پارٹ تھا۔ سوال نمبر 6 کا جو بے پارٹ ہے اس کے اندر آپ کو جملے بنانے ہیں، محاورات دیے جائیں گے، اور محاورات کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ محاورات کے جملے بنانے کے لیے جو محاورے آپ کو یہ ہیں امپورٹنٹ جملے ہیں میرے حساب سے، اس میں سبز باغ دکھانا، رکھ رکھاؤ، جم غفیر، محنت کا پھل، درد کی دوا، حکمت، خوش نوی، دریغ نہ کرنا، ہرکارا، لٹو ہونا، گٹ گٹ، اطراف و اجوانب۔ یہ آپ کے سامنے میں نے محاورے لکھے، محاورے دیکھ لیجیے گا، اس میں ایک آدھ کچھ مسٹیک ہے اس کو اگنور کر دیجیے گا کیونکہ وہ کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی میرے خیال ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس شروع ہو جاتا ہے حصہ جیم، دیٹ از جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیل کوشچن آنسر کا حصہ ہوتا ہے یہ۔ اس کے اندر بڑے سوال ہوں گے، زیادہ نمبر کے سوال ہوں گے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس ایک سوال جو ہے وہ نثر پارے کی اور جملوں کی تشریح کا ہے، ایک سوال اس میں تشریح کا ہے، اور ایک سوال اس میں مضمون کا ہے۔ اس طرح سے آپ کے سامنے سوال نمبر 7، 8، 9 اور 10 یہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ 4 سوال اس کے اندر ہوں گے۔ کوشچن نمبر 7 جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے کوشچن نمبر 7 اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، تشریح کے لیے اہم نثر پارے۔ یہ جو نثر پارے ہیں کسی بھی چیپٹر کے اندر سے کوئی بھی آپ کو ایک پیراگراف دے دیا جاتا ہے، ایک پیراگراف یا 4-5 لائنیں، اور وہ 4-5 لائنوں کے آپ نے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، ان کی تشریح پراپر کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہمارے پاس امپورٹنٹ چیپٹر میں نے بتائے ہیں اس سوال کے لیے: اخلاق نبوی، امید کی خوشی، قومی ہمدردی، رشتہ ناتا، نظریہ پاکستان، اصغری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا، نامدیو مالی اور خطوط۔ یہ آپ کے سامنے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 چیپٹر میں نے دیے ہیں۔ اس کے اندر جو امپورٹنٹ نثر پارے ہیں ان کو آپ ادھر دیکھ لیجیے گا۔ یہ سارے یاد کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر آپ چیپٹر کو پڑھ لیں گے اچھی طرح اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے تو یہ سوال آپ سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس میں یا کر کے آتا ہے تشریح، آتی ہے جملوں کی۔ اس میں 4 جملوں کی تشریح آپ کو کرنی ہوتی ہے، 6 آتے ہیں اس میں 4 کرنی ہوتی ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ جملے میں نے نکالے ہیں۔ اس میں عام طور پہ جو ہے وہ سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نثر پارے کی تشریح کیجیے، اس میں نمبر زیادہ ملتے ہیں۔ جملوں کے اندر نمبر کم ملنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن جملے جو ہے وہ ہم نے کچھ امپورٹنٹ جملے نکالے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تشریح کے لیے اہم جملے: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ نمبر 3، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج اور آسودگی ہے۔ نمبر 4، قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے۔ نمبر 5، رشتہ ایک خدائی سے لے کر پیروی کرے۔ نمبر 6، دنیا کی ہر بات میں سے لے کر قانون ادب کہتے ہیں۔ نمبر 7، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ نمبر 8، روپا کو اپنی خود غرضی سے لے کر بے رحم ہوں تک۔ 9،
आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और इन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे। नंबर 10, पास बैठने से इंसानियत सीखे डैश से लेकर खून खराबा होता है। नंबर 11, बेटा धन और दौलत ऐसी चीज़ है जिससे खून खराबा होता है। ये पूरा इस मिट्टी और हड्डियों का डैश हिस्सा लेंगे। काम से सच्चा लगाव था और उसमें उसकी जीत थी। नंबर 14, उसे क्या मालूम था से लेकर खेल रही है। नंबर 15, हर शख्स में कुदरत से लेकर नेकी और बुराई है। नंबर 16, तुमने अपने बुजुर्गों के साथ क्या सलूक किया जो अपने खुर्दों से तवक्को रखते हो। नंबर 17, कौमी मफाद के सामने से लेकर जालिम मफाद को से निकाल देना चाहिए। ये 17 जुमले मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से इंशाल्लाह 4 जुमले डेफिनेटली आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी कि आप जुमले करना चाहें जुमले कर लें, आप नसर पारा करना चाहें नसर पारे कर लें। उसके बाद सवाल नंबर 8 जो है, इसके अंदर आपको खत लिखना होता है मुदीर को, अखबार के मुदीर को, या फिर अपने किसी रिश्तेदार को, जैसा भी वो आ जाएगा खत। ये इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट खत मैंने देखे हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सबसे पहले सवाल नंबर 8 में अहम खतूत और मरासिल। नंबर 1, किसी अखबार के मुदीर के नाम रास्ता लिखिए जिसमें पाकिस्तान में बिजली और गैस की कमी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए तजावीज़ दीजिए। नंबर 2, मुदीर के नाम रास्ता लिखिए जिसमें बढ़ती हुई बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए इस बहरान में कमी के लिए तजवीज़ पेश करें। नंबर 3, किसी अखबार के मुदीर के नाम मरासला लिखिए जिसमें बताइए ट्रैफिक का शोर और धुआं किस तरह इंसानी सेहत को मुतासर कर रहा है। नंबर 4, किसी अखबार के मुदीर के नाम मरासला में इम्तिहान में नकल के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश और हल के लिए तजावीज़ दीजिए। नंबर 5, दोस्त के नाम खत लिखिए जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कौमी खिदमत की ज़रूरत अहमियत बयान कीजिए। नंबर 6, दोस्त के नाम खत लिखिए जिसमें तालीम की अहमियत या वक्त की अहमियत पर रोशनी डालिए। ये 6 इंपॉर्टेंट खत मैंने दिए हैं, इंशाल्लाह इसमें से एक ज़रूर आ जाएगा, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये आपका सेक्शन सी का दूसरा सवाल और कुछ सवाल नंबर 8 हो गया। उसके सवाल नंबर 9 जो है उसमें तशरीह आती है, अशार की तशरीह आती है या फिर बंद की तशरीह आती है, या आकर के आता है अशार की तशरीह, बंद की तशरीह। और बंद की तशरीह के लिए आपको मैं नज़म के नाम दूंगा। अशार की तशरीह के लिए मैंने कुछ अशार निकाले हैं जो गज़ल के अशार होते हैं, उनमें से कुछ अशार मैंने सेलेक्ट किए हैं, एक ही करके मैं अशार पढ़ देता हूँ आपके सामने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल नंबर 9 में अशार की तशरीह के लिए याद रखिएगा कि इसमें से आपको 3 तशरीह करनी होती हैं, 3 तशरीह आपको करनी होती हैं, 3 अशार की तशरीह आपको करनी होती हैं। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। नंबर 2, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। नंबर 3, जबी सजदा करते गई हक़े बंदगी हम अदा कर चले। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़ीद लुटती है ज़बां कैसे कैसे। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को बहाजत रफू क्या है। रही ना ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। लगता नहीं है जी मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। बुलबुल को बाग यहाँ से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन अशार को आप याद कर लीजिए, इंशाल्लाह इसमें से 3 अशार आपके पास डेफिनेटली आ जाएंगे पेपर के अंदर, और आप उनको अशार को कर लीजिएगा। या फिर इसी सवाल के अंदर जो सवाल नंबर मैंने आपके सामने पढ़ा है, सवाल नंबर जो मैंने आपके सामने पढ़ा है जिसमें अशार की तशरीह सवाल नंबर 9 में अशार की तशरीह के साथ या करके बंद की तशरीह आती है। बंद की तशरीह के लिए आपको मैं 3 नज़में बता रहा हूँ, इन 3 नज़मों के जो बंद हैं उनको आप याद कर लीजिए, तो इंशाल्लाह इसमें से एक बंद डेफिनेटली आ जाएगा। बरसात का तमाशा, सर राह शहादत और गर्मी की शिद्दत। नज़म के उन्वान और शायर के हवाले के साथ बंद की तशरीह, बरसात का तमाशा, शहादत, सर राह शहादत और गर्मी की शिद्दत। ये आपका सवाल नंबर 9 हो गया। उसके बाद आखिरी सवाल है आपका सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में भी आपके पास ऑप्शन होता है, एक मजमून होता है और दूसरा किसी शख्सियत के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने आपके पास चैप्टर जिन मुसन्निफीन के या शायरों के आपके पास चैप्टर और गज़लें और नज़में हैं, उनके ही हवाले से किसी न किसी एक का आता है इसके अंदर। और सवाल नंबर 10 पढ़ देता हूँ मैं। इसमें अहम मज़ामीन जो मैंने लिखे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ पहले। अहम मज़ामीन में दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, 1, 2 मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या, नंबर 3 तलबा की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत, नंबर 4 कुतुब बीनी के फ़वाइद, नंबर 5 साइंस रहमत भी है और ज़हमत भी, नंबर 6 शजरकारी की अहमियत, 7 मेरी पसंदीदा शख्सियत या कौमी शख्सियत, 8 मेहनत जिंदा कौमों की है अजमत की पहचान, और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, मीडिया आज़ाद नस्ल बर्बाद। ये आपके सामने तकरीबन कोई 9 के करीब एसेज हैं, इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, इंशाल्लाह इसमें से एक ऐसे ज़रूर आ जाएगा। या फिर शख्सियत के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे, इसके अंदर मुंशी प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक,
میر تقی میر اور مرزا غالب، یہ 4 امپورٹنٹ لوگ ہیں شخصیت کی حالات زندگی اور ادبی کارنامے کے حوالے سے۔ اس کے اندر آپ کو ان کے ادبی کارنامے اور شخصیت، ان کی حالات زندگی لکھتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 10 پورا ہوا۔ اس طرح سے آپ کا پورا یہ پیپر کمپلیٹ ہوا اردو کا۔ اردو کا پیپر 75 مارکس کا ہوتا ہے، اگر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں 75 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ 15 مارکس کا جو ہے وہ آپ کے پاس ایم سی کیوز آتے ہیں۔ سیکشن بی جو ہے، حصہ بی جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس 5 سوال ہوتے ہیں، وہ 24 نمبر کے، وہ 30 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اور آپ کے پاس جو حصہ جی ہے اس میں آپ کے پاس 4 سوال ہوتے ہیں، وہ 4 سوال آپ کے پاس 30 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی ڈسٹریبیوشن مارکس کی، یہ میں نے آپ کے سامنے پورا پیپر رکھا، ٹارگیٹ پیپر اردو کا 2024 کراچی بورڈ کے لیے، یہ آپ کے سامنے